بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، شہنشاہ معظم، میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بہروپیہ ہوں، میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ آپ جیسا صاحب علم بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب اس کی باتیں سنی تو کہا کہ تمہاری باتیں وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں۔ یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو، اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ بہروپیے نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دیندار ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا بھیس بدلا کہ آپ مجھے پہچان نہ سکے تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ عالمگیر نے اعلان کیا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے ہیں، 2 ماہ بعد امتحان ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا اور روپ بناتا رہا۔ 2 ماہ گزرے تو امتحان دینے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے امتحان دیا۔ ساتھ ہی جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے 10 روپے دیے اور کہا، یہ لو آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سفر پر جانے لگا تو کچھ بھکاری خیرات مانگنے کے لیے آ گئے۔ اس بار وہ بہروپیہ بھی ان بھکاریوں میں ان جیسا روپ بدل کر شامل ہو گیا۔ جیسے ہی بہروپیہ بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اسے 10 روپے دیے اور کہا، یہ لو آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ جب بہروپیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سر پر ٹوپی پہن کر، داڑھی مونچھیں لگا کر ایک شیروانی پہن لی اور ہاتھ میں چھڑی پہن کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں استاد ہوں۔ بادشاہ نے 2-4 بندوں کا امتحان لیا۔ جب اس کی باری آئی تو اسے 10 روپے دیے اور کہا، یہ لو آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پھر پہچان لیا ہے۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کو بھیس بدل کر دھوکہ دوں، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ ایک دن بہروپیہ کندن کو پتہ چلا کہ اگلے سال بادشاہ نے ایک جگہ پر دشمن پر حملہ کرنا ہے، چنانچہ وہ وہاں پیدل سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ 1 سال کے بعد جب اپنا الاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر وہاں پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے دشمنوں پر حملہ کیا تو قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکیں۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے دعا کروائیں پھر حملہ کریں۔ بادشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا اس درویش کی طرف گیا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ لائن میں لگے ہیں۔ اس نے کہا، میں بادشاہ ہوں، مجھے بزرگ سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اگر بزرگ سے ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ تو وہ لائن میں لگ گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے دیکھا کہ بڑا نورانی چہرہ اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بزرگ کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ اسے دشمن پر غلبہ عطا فرما اور فتح نصیب فرما، اور ساتھ ہی کچھ نصیحتیں کی کہ کل حملہ مت کریں، پرسوں کریں اور پرسوں نماز ظہر کے بعد۔ بادشاہ نے کہا، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اجازت لی اور اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسا زور اور جذبے سے حملہ کیا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ بادشاہ دشمنوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے سبز رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا جس پر زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بڑے زمرد اور جواہر لگا امامہ اور زمین آپ جہاں سے چاہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، یہ ہمارے کس کام کی چیز ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہ مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ پھر اورنگزیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت بہروپیہ کندن
اسی طرح منکے پہنے آیا تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بہروپیے نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی میں بہروپیہ کندن ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا تم وہ ہو؟ بہروپیہ کندن نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 2 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو زمرد اور جواہر لگا امامہ پیش کیا اور زمین کی پیشکش کی تو آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا حضور آج مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے ابھی صرف اللہ کے ولی کا روپ دھارا ہے تو شہنشاہ وقت کا تاج میرے قدموں میں آ گیا ہے۔ اگر میں سچ مچ اس راستے پر چلوں گا تو اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا اور اللہ کتنی نعمتوں سے مجھے نوازے گا۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے تو یہ دنیا کے تخت و تاج اس کے قدموں کی زینت بن جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔